اسلام کے ناظرین یوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج آپ سے کچھ بہت سنجیدہ نوعیت کی گفتگو کرنی ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو میں اس سے پہلے کرتی تھی وہ سنجیدہ نہیں تھی یا غیر سنجیدہ تھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج واقعی کچھ زیادہ سنجیدہ بات کرنی ہے۔ یہ سنجیدگی کا اس میں جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، حساسیت بہت زیادہ ہے، یہ کہہ لیجئے۔ جب سے الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے، صادر ہوا ہے بلکہ کہ جی الیکشن جو ہیں وہ 30 اپریل کو پنجاب کے نہیں ہو سکتے، بلکہ جمپ کیا انہوں نے 5 سے 6 ماہ، اور انہوں نے کہا کہ جی اب جو الیکشن ہوں گے وہ 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ اب یہ چیز سوٹ کرتی تھی پی ایم ایل این کو، وہ تو ہمیشہ سے چاہتی تھی، کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا کہ ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، لیکن حقیقتاً وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ کیوں بھاگ رہی تھی اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو یہ جو آئینہ ہے وہ ہم کئی دفعہ دکھا چکے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ عوام میں جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن میں پی ٹی آئی کی بھی بات نہیں کروں گی، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے واحد اپوزیشن جماعت ہے۔ اگر کسی کی آواز نکلی ہے اور کسی نے اس کو اپوز کیا ہے، اس کے خلاف بات کی ہے، تو اسے پی ٹی آئی نے کی ہے، اس کے اپنے سٹیکس ہیں اس حوالے سے۔ اب میں بات کر رہی ہوں سب پیپلز پارٹی کی، وہ پیپلز پارٹی جو کہ بابا آئین کی پارٹی ہے، وہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو بانی آئین کی پارٹی کہتی ہے، وہ پیپلز پارٹی جو کہتی تھی کہ جی پی ایم ایل این کا دیگر جماعتوں کا موقف جو بھی ہو، لیکن ہم آئین کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم آئین سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوتے، تو آئین میں چونکہ اب درج ہے کہ 90 دن کے الیکشن ہوں گے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے۔ لیکن جب سے یہ فرمان الیکشن کمیشن کی طرف سے صادر ہوا ہے کہ جی الیکشن جو ہیں وہ اب اپریل میں نہیں بلکہ اکتوبر میں ہوں گے، پیپلز پارٹی کی طرف سے مجھے کوئی ایک چوں پوں ملی نہیں، نظر ہی نہیں آئی، سنائی نہیں دی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو الیکشن کمیشن نے ایک حکم دیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے بھی بڑا سمارٹلی پلے کیا ہے۔ اس نے اپنے اوپر کچھ نہیں لیا، اس نے حکومت کو کہا جی وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے، سیکیورٹی ادارے ہمیں جو ہے وہ پرسنل فراہم نہیں کر رہے، سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہے، اور بیوروکریسی جو ہے وہ ہمیں آروز فراہم نہیں کر رہی، تو ہمیں جب ادارے فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر رہے تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ الیکشن ہم کرانا چاہتے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، یہ کہہ کے انہوں نے اپنی ٹوپی اداروں کے سروں پہ رکھ دی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی ادارے کو یہ خوف ہوا توہین عدالت کا کہ یہ الیکشن کمیشن ہمارے اوپر ٹوپی رکھ رہا ہے، یا الیکشن کمیشن ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، کل کو سپریم کورٹ ہمیں بلا لے گی؟ یہ خوف نہیں ہوا، بلکہ ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این میدان میں آئی، مریم اورنگزیب صاحبہ آئیں، انہوں نے اس کا دفاع کیا، پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون آئے، انہوں نے اس کا دفاع کیا۔ اچھا، اب جو سوال اٹھ رہا ہے اس دن سے لے کر آج تک کہ کیا ہم باقاعدہ طور پر اس فیز میں انٹر ہو گئے ہیں جہاں پہ مارشل لاء کا نفاذ ہو جاتا ہے یا مارشل لاء نافذ کر دیا جاتا ہے؟ کیا ہم مارشل لاء کی جانب بڑھ گئے ہیں، اور کیا یہ مارشل لاء کی فرسٹ سٹیج ہے، یہ فرسٹ فیز ہے؟ اس کا جواب میں ہاں یا نہیں میں نہیں دوں گی۔ میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہ رہی ہوں جو آپ خود سے اب سمجھیں، اتنے باشعور ہیں آپ کہ ان چیزوں کو سمجھیں، ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، پھر اپنا فیصلہ آپ خود کریں، کیونکہ اب وہ دور گزر گیا کہ باقاعدہ طور پہ میرے عزیز ہم وطنوں ہو، اور یہ دور ابھی سے نہیں کافی عرصے سے گزر گیا۔ اس کے بغیر جب گزارا ہو رہا ہے تو پھر اتنا ایکسپوز ہونے کی اور کھل کر سامنے آنے کی، میں خیال ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں، حلقے سمجھتے ہیں کہ ان کو اب ضرورت رہی نہیں ہے۔ اب معاملہ ہے کیا؟ میں آپ کو تھوڑا سا 2-3 چیزیں اگزامپل دینا چاہ رہی ہوں۔ حسان نیازی صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ ایک لائر ہیں، وہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ایک ایفیلیشن ہے، اور بڑے ایگریسو اور بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ انرجیٹک وہ گرفتار ہیں، وہ اس سے جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ اچھا، حفیظ اللہ نیازی صاحب ظاہر سی بات ہے ان کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈفرینسز جو بھی ہوں، آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز جو بھی ہوں، لیکن باپ اور بیٹے کا رشتہ تو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھا کہ آپ کا اتنا حسر و رسوخ ہے، آپ کا اتنا ایک بڑا کلاؤٹ ہے، آپ حکومت وقت کے اتنے قریب ہیں، آپ بیوروکریسی میں آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو چھڑا نہیں پائے؟ انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو میرا خیال ہے کہ ساری باتوں پہ بھاری تھی۔ انہوں نے کہا میں کس حکومت سے بات کروں؟ اس حکومت سے جو جس کے وزیر قانون محسن داوڑ کی تقریر سننے پر مستعفی ہو جاتے ہیں، اور اس حکومت سے جو اپنے وزیر قانون کو نہیں بچا سکی، وہ حکومت میرے بیٹے کو بچائے گی؟ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت سے بڑھ کر اس وقت کون ہے اس ملک میں جو حکومت چلا رہا ہے؟
کیا حکومت سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر حفیظ اللہ نیازی صاحب جیسے لوگ جو کہ بڑے نقاد ہیں، بڑے کرٹک ہیں پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے، تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ حکومت جو اپنے وزیر قانون کو نہیں بچا سکی وہ میرے بیٹے کو کیا بچائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیٹے کی گرفتاری کے پیچھے حکومت تو نہیں ہے۔ جب وہ بچا ہی نہیں سکتی، جب اس کا مطلب ہے حکومت کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اب کس کا ہاتھ ہے اور کس کے کہنے پہ یہ گرفتاری ہے، اور اس کو ریلیف دینے کے لیے اگر یہ حکومت پہ کچھ نہیں کر سکتی تو کون کر سکتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں وہ ریلیف ہے؟ یہ اب آپ خود سمجھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھتی ہوں، اظہر ماشوانی۔ اظہر ماشوانی کو میں نہیں جانتی، ٹھیک ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پہ کبھی ان کی ٹویٹس نظر آ جاتی ہیں، یا یہ سمجھ کہیں سے پتا چلتا ہے کہ جی جو پی ٹی آئی ہے اس کے سوشل میڈیا کو وہ ہیڈ کرتے ہیں آئی گیس، یا بہرحال جو بھی ہے وہ ان کے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، یعنی پولیٹیکل بندہ ہے، تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ میں گرفتاری اس لیے نہیں کہہ رہی کہ ابھی پتہ ہی نہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کل سے اب تک کہ وہ کہاں ہیں۔ کسی ادارے کو نہیں پتا، کسی ایجنسی کو نہیں پتا، ان کے اوپر کیا کیسز ہیں نہیں پتا، وہ کیوں گرفتار ہوئے نہیں پتا، آیا کہ وہ واقعی گرفتار ہوئے نہیں پتا، ان کا واٹس ایپ ایک دو موقع پہ چلا ہے لیکن ان کا فون کون استعمال کر رہا ہے نہیں پتا، ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ادارے کہہ رہے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے، ہمارے پاس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس سے 2 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب ایک بیان دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا کمیشن بنا رہے ہیں، یا ہم ایک ایسی کمیٹی بنا رہے ہیں، یا پتہ نہیں کمیشن یہ جو تشکیل دے رہے ہیں جو کہ اداروں کے خلاف جو حرزت سرائی کر رہے ہیں لوگ، اور اداروں کی توہین کر رہے ہیں، اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، یا شخصیات کو اداروں کی، ان کے خلاف وہ کارروائی کرے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد اظہر ماشوانی جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے پی ٹی آئی کے، وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ان کا غائب ہونا، میں اظہر ماشوانی کی جو ٹائم لائن ہے اس کو میں فالو کر رہی تھی، میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ ایسی کون سی ہو سکتا ہے کوئی ایسی ٹویٹ انہوں نے کی ہو، وہ مرتکب ہوئے ہو توہین اداروں کے، لیکن مجھے ان کی ٹویٹ ایسی کوئی نظر نہیں آئی، ماں سوائے اس کے کچھ انہوں نے، جو میں نے بہت ڈیٹیل میں تو نہیں گئی لیکن پچھلے کچھ دنوں کی دیکھی، تو مجھے ایک جو ٹویٹ نظر آئی، اور کچھ لوگ پوچھ بھی رہے کہ یہی تو ان کی وجہ نہیں بنی گرفتاری کی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے کچھ کلپس چلائے تھے کاشف عباسی صاحب نے اپنے پروگرام میں، جس میں وہ یہ اسٹیبلش کر رہے تھے کہ وہ کون کیسی زبان استعمال کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ میں بدتمیز نہیں ہوں، لیکن ساری جو بدتمیزی کے ستارے ہوتے ہیں وہ وہاں پر مکمل کرتی ہیں۔ اس کو انہوں نے ٹویٹ کیا، اس چھوٹے سے کلپ کو، اور اوپر لکھا کہ دور حاضر کی جنرل رانی کی زبان بلا وجہ اتنی لمبی نہیں۔ اچھا، اب یہ انہوں نے ٹویٹ کیا، اب اگر یہ وجہ بنی ہے ان کے غائب ہونے کی اور ان کی گرفتاری کی، تو پھر تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ لیکن معاملہ یہ بھی نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اب کچھ جگہوں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کے کچھ سیکرٹ اکاؤنٹس تھے، جس پر وہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے خلاف بات کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا دیگر شخصیات ہیں ان کے خلاف توہین آمیز کلمات ادا کرتے تھے۔ اگر کہ وہ یہ کرتے تھے تو یہ ایک انتہائی غلط چیز ہے، اور یہ حرکت قابل جرم ہے، قابل سزا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی، کیونکہ ہمارے آئین میں درج ہے کہ ہم اپنے اداروں پر، یعنی اپنی آرمی پر اور اپنی عدلیہ پر تنقید نہیں کر سکتے، کسی ایشو ٹو ایشو، کسی پالیسی پہ ہم بات کر سکتے ہیں، بٹ اوور آل ہم ان پہ تنقید نہیں کر سکتے، تو یہ جو جرم ہے یہ قابل سزا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس کے مرتکب ہوئے، یہ فیصلہ ہونا، یا ہو سکتا ہے انویسٹیگیشن ہونا ابھی باقی ہو، اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہ آپ نے انویسٹیگیشن کر لی ہو، لیکن اگر یہ ایکٹ آلریڈی قابل سزا بھی ہے، قابل جرم بھی ہے، تو پھر چھپ کے گرفتاری ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا ہے اور یہ اس کے مرتکب پائے گئے ہیں، تو آپ وارنٹ دکھائیں، آپ ان کو گرفتار کریں، آپ کو روک کون سکتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وجہ یہ بنتی ہے کہ جی لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا، لوگوں کو بتانا کہ جی آپ خاموشی سے آپ کو چک لیے جاؤ گے، اور آپ کا پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کے پیارے، آپ کے گھر والے آپ کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے، اور آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ آپ ہیں کہاں پر۔ دوسری بات مجھے کرنی ہے منیب فاروق کے ایک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے۔ منیب فاروق کہتے ہیں، پہلے بھی کہتے رہے کہ جی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے چونکہ قابل قبول نہیں ہے اس لیے عمران خان دوبارہ آ نہیں سکتے، تو بارہا یہ سوال پوچھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کون ہے، یہ سلیکٹ کرنے والی، بتانے والے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ کون ہوتی ہے۔ اب ان کا ایک نیا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا بیان، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جس سے اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اس کو سبوٹیج کرنے کی کوشش کی تھی عمران خان صاحب نے، تو ہی ہیز ٹو پے اٹس کاسٹ۔
اس کا تو مطلب ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب نے یہ کوشش کی بھی تھی، اگر کہ کی بھی تھی، تو کیا یہ قابل جرم ہے اور قابل سزا ہے؟ اور اگر یہ قابل سزا ہے تو یہ سزا تو پھر عدالتوں سے ملنی چاہیے. لیکن جس کے خلاف کی، کیا وہ حقیقتاً اتنا ہی طاقتور ہے کہ وہ خود ان کی سزا دے گا؟ and he has to pay its cost. اور یہ بتایا تو جا رہا ہے ان تمام پرو ڈیموکریٹک لوگوں کی جانب سے، پرو ڈیموکریسی جو ہیں، ڈیموکریٹکس ہیں، کہ جی یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا، مذمت کہیں سے نہیں ہو رہی. تو اس کا تو مطلب صاف ہے نا کہ ہم جمہوریت میں نہیں، ہم مارشل لاء میں رہ رہے ہیں. نادم مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.